مسلمان کہلانے والے، پاکستانی کہلانے والے، جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو پاکستانی کہتے ہیں، وہ کس قدر ایک دوسرے کے خلاف آوازیں بلند کر رہے ہیں اور کس قدر ایک دوسرے کے خلاف وہ کھڑے ہوئے ہیں، مارداڑ چل رہی ہے، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے جان کی حفاظت کے بجائے ایک دوسرے کو بری طریقے سے مار رہے ہیں۔ اور یقیناً یہ بہت بڑا فساد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد برپا نہ کرو، تو یہ کہتے ہیں انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون، اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خبردار یہی فساد کرنے والے ہیں لیکن یہ شعور نہیں رکھتے۔ اب جو ظاہراً اپنے آپ کو مصلح ثابت کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ کفار کے ہاتھ کے وہ کھلونے بن چکے ہیں اور ان کے ہی کہنے سے، ان کے ہی چالوں کی وجہ سے یہ اس اسٹیج پر آپ پہنچے ہیں کہ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں۔ کتنا بڑا فساد ہے اور کتنا غلط ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ کے اندر یہ تذکرہ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا، اس کی تخلیق کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے اپنے اس ارادے کا تذکرہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں جانشین بنانے والا ہوں۔ تو فرشتوں نے یہ جواب دیا تھا، یہ ایک اعتراض اٹھایا تھا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے اللہ اس زمین میں تو ان کو لے کر آنا چاہتا ہے، ان کو جانشین بنانا چاہتا ہے جو زمین میں فساد برپا کریں گے، زمین میں خون بہائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ انسان کو پیدا کرنے کا مقصد اپنی عبادت مقصود تھا، اور اللہ نے انسان کو فرشتوں پر جو فضیلت دی وہ علم کی بنیاد پر دی، لیکن اسی علم سے آج لوگ ناآشنا ہو کر، اسی علم سے بے خبر ہو کر آج اتنے دور چلے گئے ہیں اور اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اللہ اس کے رسول کے فرامین کیا ہے۔ اس زمین میں سب سے پہلا قتل ہوا آدم علیہ السلام کے بیٹے کا، اور اس زمین پر سب سے بڑا اور سب سے پہلا قاتل جو ہے وہ آدم علیہ السلام کا ہی بیٹا ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے پیغمبر میں آپ پر پڑھتا ہوں آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو قصہ ہے۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی قبول ہوئی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی
تو اس کے دل کے اندر بھائی کے لیے نفرت پیدا ہو گئی اور حسد اس کے دل کے اندر پیدا ہوئی اور اتنا بغض اس کے دل کے اندر پیدا ہوا، اتنی نفرت پیدا ہوئی کہ اپنے بھائی کی جان کے پیچھے وہ پڑ گیا اور اس کو کہا، اس کو دھمکی دی، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، تجھے قتل کر کے رہوں گا۔ اور بھائی نے کیا جواب دیا؟ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ، اگر تو اپنے ہاتھ مجھ پر اٹھاتا ہے تاکہ تو مجھے قتل کرے، لیکن میں اپنے ہاتھ تجھ پر نہیں اٹھاؤں گا اس نیت سے کہ میں تجھے قتل کروں۔ لیکن غصے میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، اپنے بھائی کو مار ڈالا۔ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بعد میں وہ پشیمان ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، جتنے بھی قتل جو ناحق ہوں گے، جتنے بھی لوگوں کا ناحق خون بہایا جائے گا، تو جتنا گناہ قاتل کو ملے گا تو اس گناہ کے اندر برابر کا شریک آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل بھی ہوگا، کیونکہ قابیل وہ شخص ہے جس نے اس قتل کی ابتدا کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا من اجل ذلك، اسی وجہ سے كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا، اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ لکھ دیا کہ ان میں سے جو شخص بھی کسی ایک کو بھی ناحق قتل کرے گا وہ اس طرح ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، پوری انسانیت کا اس نے قتل عام کیا۔ ایک شخص کا ناحق خون بہانے والا وہ اسی طرح ہے گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا ناحق خون بہایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بنی اسرائیل سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے تم سے وعدہ لیا لا تسفکون دماءکم، تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تم اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تم نے اقرار کیا تھا ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم، اور تم ہی وہی لوگ ہو جو تم اپنوں کو قتل کرتے ہو اور کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل کی تردید کی، اللہ تبارک و تعالی نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کو ناحق ایک دوسرے کو قتل نہیں کرو گے، ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، ایک دوسرے کو اس کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ آج دیکھیں کیا ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ لزوال الدنیا علی اللہ اہون، پوری دنیا زائل ہو جائے، پوری دنیا ختم ہو جائے، لیکن اتنی بڑی بات نہیں جتنی بڑی بات ایک مسلمان کا ناحق خون بہانا ہے۔ لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم، ایک طرف پوری دنیا زائل ہو جائے اور ایک طرف صرف ایک مسلم کا ناحق خون بہایا جائے، تو فرمایا ایک مسلم کا ناحق خون بہانا پوری دنیا کے زوال سے زیادہ خوفناک ہے، زیادہ خطرناک ہے۔ والفتنة اشد من القتل والفتنة اکبر من القتل۔ کتنے فسادات ہیں، کتنے فتنے ہیں جن کے متعلق رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ یہ فتنے یہ قتل سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ قتل سے بھی زیادہ بڑا معاملہ ہے۔ اور آج دیکھیں فتنے، مسلمان کافروں کے چالوں کی وجہ سے، ان کے چالوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہیں، اس انداز میں کھڑے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن ہے، ایک دوسرے کے جان کے پیاسے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ کتنا بڑا فساد ہے۔ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی، ہماری تربیت کی۔ جامع ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، فرمایا مادبانی جائعانی، فرمایا دو بھوکے بھیڑیے اگر ان کو بکریوں کے ایک ریوڑ پر چھوڑ دیا جائے تو تب بھی جا کر وہ دو بھوکے بھیڑیے اتنا فساد برپا نہیں کریں گے جتنا فساد آدمی کے دین کے اندر دو چیزیں برپا کرتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، بھیڑیے وہ بھی دو بھیڑیے، ان کو بکریوں کے ریوڑ پر چھوڑ دیا جائے اور وہ دو بھیڑیے جو شدید بھوکے ہو، کتنے وہ بکریوں کو چیر پاڑ کریں گے، کتنوں کو کھائیں گے، کتنوں کو زخمی کریں گے، کتنے کو معذور کریں گے، کتنے کے آنکھ وہ چھین لیں گے، کیا کیا فسادات برپا کریں گے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کو ریوڑ پر ان کو چھوڑ دیا جائے، وہ بھی اتنا فساد برپا نہیں کرتے جتنا فساد آدمی کی دین میں دو چیزیں کرتی ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ اقتدار کا شوق۔ یہ اقتدار کا جو شوق ہے یہ دین میں فساد برپا کرتی ہے، یہ تباہ و برباد کرتی ہے۔ اور آج دیکھیں اقتدار کی جنگ ہے، اور اس اقتدار کی جنگ لڑتے لڑتے ملک پاکستان کو خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے۔ کس قدر وہ ایک دوسرے کے دشمن بنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ وہ اس کے خلاف بولتا ہے، وہ اس کے خلاف بولتا ہے، تیسرا دونوں کے خلاف بولتا ہے، وہ تیسرے کے خلاف بول رہے ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہاں تک میڈیا نے اس میں بڑا کردار ادا کیا، وہ تو ان کے اندر کی گھروں کی، حتیٰ کہ میاں بیوی کی جو باتیں ہیں، اندر کی باتیں ہیں، ان کو بھی جو ہے ان رازوں کو بھی فاش کر کر اور مختلف انداز سے ان کو پروان چڑھا رہا ہوتا ہے اور ان کو لوگوں کے بیچ میں عام کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، اگر جو ہے صاحب اقتدار اور وہ عادل ہو اور عادل کرنے والا ہو تو وہاں اس کے لیے انعامات ہیں۔ فرمایا کہ 7 اشخاص، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص جنہیں کل روز قیامت اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ امام عادل، ایک بادشاہ جو عدل کرنے والا ہو، وہ بھی ان میں شامل ہے۔ ایک صاحب اقتدار جو رعایا کے ساتھ عدل کرے، انصاف کرے، تو جہاں پر صاحب اقتدار کے لیے دیگر اسلام کے منافی امور میں اور اس کے خلاف معاملات میں اس کی مذمت بیان کی ہے، اور وہاں پر صاحب اقتدار جو عادل ہو اس کے مقام و مرتبے کو بھی بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اقتدار کے شوق میں، اقتدار حاصل کرنے کے جذبے میں اتنا اندھا ہو جانا کہ ایک دوسرے کے جو ہے خون کے پیاسے بن جانا، یہ دین اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ چاہے اس کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مسلک سے ہو، اسلام اس حد تک جانے کی اجازت نہیں دیتا کہ اتنے اندھے ہو جائیں کہ ایک دوسرے کا خون بہا، ایک دوسرے کو اس قدر نقصان پہنچا۔ اس کی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ہماری تربیت کی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پیشن گوئی کی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ لوگوں پر یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ بھی آئے گا کہ اس زمانے میں یقبض العلم، علم چھین لیا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، علم قبض کر لیا جائے گا۔ فرمایا کہ اس دور کے اندر جب علم کو اٹھا لیا جائے گا، وَيَكْثُرَ الْجَهْلُ، جہالت پھیل جائے گی، وَالْفِتَنُ، اور فتنے پھیل جائیں گے، اور فرمایا وَيَكْثُرُ الْحَرْجُ، حرج زیادہ ہوگا۔ صحابی رسول نے پوچھا وَمَا الْحَرْجُ یا رسول اللہ،
حرج سے کیا مراد ہے؟ ہمیں ذرا بتائیے، اس کی تفصیل بتائیے، ہمیں سمجھائیے کہ حرج سے کیا مراد ہے۔ وَمَا الْحَرْجُ یا رسول اللہ، اس حرج سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ فرمایا القتل، قتل۔ تو فتنے جب پھیلیں گے تو وہاں پر قتل و غارت بڑھ جائے گی۔ اب دیکھو قتل و غارت کتنی بڑھ چکی ہے۔ صحابی رسول نے سوال کیا، یا رسول اللہ، جب وہ قتل و غارت بڑھے گی، ہم ایک دوسرے کو قتل کریں گے، تو اس وقت ہماری عقلیں کہاں ہوگی؟ فرمایا اس وقت آپ لوگوں کی عقلوں کو چھین لیا جائے گا، آپ لوگوں کی عقلیں آپ لوگوں سے چھن جائے گی۔ اور آج آپ دیکھیں کتنی بے شعوری ہے، کتنی بے عقلی ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ حتیٰ کہ یہاں تک اختلاف اور لوگوں میں فساد برپا ہو، اس چیز کے ڈر سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنے ذاتی موقف پر بھی چھپ کر عمل کیا کرتے تھے۔ اپنے ذاتی موقف پر، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس موقف کی وجہ سے جو مجھے سمجھ آ رہی ہے وہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے، ایک فساد برپا ہو۔ صحیح مسلم کے اندر روایت موجود ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ وضو کرتے ہوئے یہ جو ہاتھ ہے اس کو جو ہے اوپر تک، یہاں تک دھویا جائے، اوپر تک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ کونیوں تک دھوتے تھے، کونیوں سمیت دھونا ثابت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا یہ موقف تھا، لیکن سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث سے استدلال کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن لوگ آئیں گے، ان کے وضو کی وجہ سے ان کے وضو کے جو اعضاء ہیں وہ چمک رہے ہوں گے، جو چاہتا ہے اپنی چمک بڑھائے تو وہ بڑھا دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ سمجھے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وضو کے اعضاء کو زیادہ دھو لے، تو ان کا موقف یہ بن چکا تھا۔ صحیح مسلم کے اندر واقعہ موجود ہے، وہ چھپ کر وضو کر رہے اور کونیوں سے اوپر تک اپنے ہاتھ کو دھو رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھا، کہا اے ہمارے چچا کے بیٹے تم کیا کر رہے ہو، تم یہ کیا کر رہے ہو، کیسا عمل کر رہے ہو؟ کہا کہ اگر مجھے یہ معلوم ہوتا کہ تم لوگ مجھے دیکھ رہے ہو، میں تمہارے سامنے کبھی یہ عمل نہیں کرتا۔ اب اندازہ لگائیے، وہ سمجھ رہے نا یہ موقف میرا ہے، اور اس موقف سے دوسرے لوگ اتفاق نہیں کرتے، لیکن وہ صحابی رسول ہو کر بھی اس عمل کو لوگوں سے چھپ کر رہا ہے کہ لوگوں کے اندر فساد برپا نہ ہو۔ اس قدر وہ احتیاط کرتے تھے، اس قدر وہ محتاط رہتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، کہ جب دو مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جائے، تلواروں کے ساتھ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آئے، ان کے ہاتھوں میں تلوار ہو، فرمایا قاتل اور مقتول دونوں جو ہے جہنم میں۔ صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ، قاتل کا معاملہ تو معلوم ہے، واضح ہے کہ اس نے قتل کیا، وہ جہنم میں جائے گا، فما بال المقتول، لیکن جو قتل ہوا ہے اس کا کیا قصور ہے؟ ایک تو وہ قتل بھی ہوا، پھر وہ جہنم میں بھی جائے گا، اس کی وجہ بتائیے، اس کی وضاحت کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وضاحت کی، آپ نے فرمایا اس لیے کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبی، کہ وہ بھی اپنے بھائی کو قتل کرنے پر حریص تھا، اس کو موقع نہیں ملا، اس کا وار نہیں چلا، وہ مغلوب ہو گیا، اگر وہ غالب آتا وہ اس کو قتل کرتا، قاتل کرتا۔ کتنا بڑا معاملہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی بلدکم ھذا فی شہرکم ھذا، کہ لوگوں تم پر ایک دوسرے کا خون بہانا اس طرح حرام ہے جس طرح اس حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرنا تم پر حرام ہے، جس طرح اس مکہ شہر کی بے حرمتی کرنا تم پر حرام ہے۔ فرمایا اسی طرح تم پر ایک دوسرے کا خون بہانا حرام ہے۔ ان دماءکم واموالکم واعراضکم، اور تم پر ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالنا اسی طرح حرام ہے جس طرح اس شہر کی بے حرمتی کرنا اور اس مہینے کی حرمت والے مہینے کی بے حرمتی کرنا تم پر حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من ستر مسلما ستر اللہ علیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالے گا، رب ذوالجلال اس کے دنیا اور آخرت میں تمام عیبوں پر پردہ ڈالے گا۔
تمام عیبوں پر پردہ ڈالے گا، لیکن کس قدر ایک دوسرے کی عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے اور کس قدر ایک دوسرے کو ننگا کیا جا رہا ہے. کوئی بھی ہو، جس پارٹی سے تعلق ہو، جس مسلک سے تعلق ہو، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر ہم پردہ رکھیں گے رب ذوالجلال ہمارا پردہ رکھے گا، اور اگر ہم کسی کو ننگا کرنے کی کوشش میں ہوں گے، اس کی عزت کو اچھالنے کی کوشش میں ہوں گے، تو ہم اپنے آپ کو رسوا کریں گے. دنیا میں بھی رسوائی ہماری مقدر ہوگی اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی رسوائی ہماری مقدر ہوگی، یہ ہمارا مقدر بنے گا. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنا چاہیے. تو میں بات کر رہا تھا کہ دشمنان اسلام ان کے ہاتھوں کے ہم کھلونے بن چکے ہیں کہ وہ جس طرح چاہتا ہے ہم اس طرح کر رہے ہیں. بظاہر تو ہم یہ سمجھ رہے کہ انما نحن مصلحون، کہ ہم تو اصلاح کر رہے ہیں، ہم تو آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن رب ذوالجلال فرما رہے یہ طریقہ نہیں ہے. الا انہم المفسدون، یہ فساد برپا کرنا ہے. آپ دیکھیں تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے ہر دور میں. جب دو مسلمان آپس میں لڑتے ہیں تیسرا فائدہ اٹھاتا ہے. جب یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، آپ دیکھیں ملک کے حالات کیا ہے. کون کون سے ممالک ہیں جو اس سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور کتنے بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، اور کتنے چوریاں اور کتنی ڈکیتیاں دن بہ دن یہ کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ یہی کہ جب ہم آپس میں دست و گریبان ہوں گے. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ کی، اس کے رسول کی، ولا تنازعوا، اور آپس میں تنازع کھڑا نہ کرو، فتفشلوا وتذهب ريحكم، تم پھسل جاؤ گے، تمہاری ہوا اکڑ جائے گی. آج دیکھو کیا حالت ہے. ملک پاکستان جو ہے وہ خانہ جنگی کی طرف دھکیل دیا گیا ہے. تو اس میں مدارس اپنا کردار ادا کرے، علماء اپنا کردار ادا کر رہے، وہ منع کر رہے، اور عوام کو چاہیے کہ وہ اس پرفتن دور کے اندر وہ علماء کے ساتھ اپنے رابطوں کو مضبوط کرے، علماء کے ساتھ اپنے رابطوں کو مضبوط کرے، علماء سے پوچھ تاچھ کرے، علماء سے پوچھے، علماء کے ساتھ اپنے جو ہے رابطوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کی کوشش کرے. سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ کا قول کہتے ہیں کہ جب وہ فتنے زیادہ ہو تو فتنوں کے دور کے اندر اگر ایک عالم دین کسی پہاڑ کے چوٹی پر بھی بیٹھا ہوا ہو تو بندے کو اگر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھنا پڑ جائے تو وہاں بھی وہ چڑھنے میں، وہاں تک پہنچنے میں دیر نہ کرے، اس عالم کے پاس پہنچے، اور اس فتنے کے دور میں ان فتنوں سے بچنے کی جو تراکیب اسلام نے بتائے ہیں ان سے وہ اپنے آپ کو آگاہ کرے، اس کا علم حاصل کرے. فتنوں کے دور میں علماء کرام جو علماء حقہ ہے ان سے اپنے رابطے مضبوط کرے، فتنوں سے اپنے آپ کو بھی بچائے، دوسروں کو بھی بچائے، فتنوں سے بچائے، اور یہ جو قتل و غارت، یہ جو فسادات ہے اس سے اپنے آپ کو بچائے اور دشمنان اسلام کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنے. وقولوا لہذا